डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल की दरसी किताब आपके हाथों में है। किसी भी कोर्स की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले टेक्स्ट बुक यानी दरसी किताब को बहुत ही बारीक बीनी के साथ मुताला करें, उसको समझें। किताब आपको वो सब कुछ बताती है जो इम्तिहान में आने वाला है, इसलिए दरसी किताब यानी कि टेक्स्ट बुक कामयाबी के लिए मास्टर की है। लेकिन हम जानते हैं कि हम दरसी किताब यानी टेक्स्ट बुक को छोड़कर नोट्स, गाइड और दीगर चीज़ों के पीछे भागते और दौड़ते रहते हैं। लेकिन जानिए, यकीन जानिए कि कामयाबी दरसी किताब से होकर ही गुजरती है। तो आइए हम आज के वीडियो में दरसी किताब साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। ये किताब बहुत ही दिलचस्प भी है और मालूमात से भरपूर भी है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें 10 असबाक दिए गए हैं। इस किताब में हर बात को बहुत ही वाज़ेह और बहुत ही दिलचस्प अंदाज में बयान किया गया है। ये 10 असबाक दरअसल आपके 10 माइलस्टोन्स हैं। अगर आप इसको बर वक्त मुताला करेंगे, वक्त रहते हुए मुताला करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत कुछ कामयाबी का सामान समेटे हुए है। अगर हम ये 10 असबाक को साल भर ना पढ़ें तो ये हमारे लिए परेशानी का बास बन सकते हैं। इसलिए हमें वक्त रहते मुसलसल मुताला करना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पहला सबक है हमारा सखली कशिश। सखली कशिश ये वही सखली कशिश है जो कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि न्यूटन एक मरतबा एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, सेब के पेड़ के नीचे, और उसको ये सवाल उसके जहन में आया कि आखिर सेब ज़मीन पर ही क्यों गिरता है पेड़ से। तो सखली कशिश ये जो सबक है, ये सबक हमें ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी वगैरह जैसी बुनियादी चीज़ों की मालूमात हमें देता है। इस सबक में आप लोग देख रहे हैं कि ग्राफिक्स के ज़रिए से, शक्लों के ज़रिए से, रंगीन खाकों के ज़रिए से बातों को बहुत वाज़ेह तौर पर बताया गया है। ज़रा याद कीजिए कि साइड हेडिंग जो दी गई है, दरअसल ये आपका इयादा है जो आपने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। आप अगर 9th क्लास की किताब को भी सामने रखें तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सबक 9th क्लास में दिए हुए सबक का आगे वाला पोर्शन है। इसलिए इयादा भी इंतहाई ज़रूरी है। साइंसदानों के ताल्लुक़ से बुनियादी मालूमात दी गई है। साइंसदानों का ये तारुफ दरअसल मोटिवेशन के लिए, ताकि हम लोग साइंसदानों के हालात को जानें, समझें और साइंस को बहुत ही गहराई के साथ मुताला करने के लिए अपने अंदर दिलचस्पी पैदा करें। चूँकि ये सबक न्यूटन के आसपास घूमता है, इसलिए न्यूटन के ताल्लुक़ से बताया गया है। आइए अमल करके देखें। इस हेडिंग के तहत हमको तजुर्बात बताए गए हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट को तजुर्बे की शक्ल में बयान किया गया है। ये जो तजुर्बात किताब में बयान किए गए हैं, इसको हम बगौर पढ़े समझें। क्या आप जानते हैं इसके तहत हमको बुनियादी मालूमात फराहम की गई है और इस मालूमात की बुनियाद पर आइंदा एक पॉइंट रखा जाएगा और फिर कहीं ना कहीं आपको किताब में एक सवाल इसी बुनियादी कंसेप्ट के ताल्लुक़ से आपको ज़रूर मिलेगा। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर शक्ल में देखा कि बैज़वी मदार के साथ ताल्लुक़ से बताया गया है। शक्ल 1.4 में बैज़वी मदार के ताल्लुक़ से बहुत ही तफसील से बताया गया है और उसकी बुनियाद पर केपलर के क़वानीन को वाज़ेह किया गया है। आप अपने दिमाग पर ज़ोर दें। इस साइड हेडिंग के तहत वही बुनियादी मालूमात जो इससे पहले दी गई थी, उसके ताल्लुक़ से सवाल पूछा गया है इस बैज़वी मदार के ताल्लुक़ से। तो ये किताब बड़ी दिलचस्प है। पहले बुनियादी मालूमात देती है, तफसीली मालूमात देती है, किताब में नए कंसेप्ट समझाए जाते हैं और फिर उन्हीं चीज़ों का इआदा भी कराया जाता है। आइए दिमाग पर ज़ोर दें। ये पॉइंट इस बात की तरफ हमको लेकर जाता है कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको हम गहराई के साथ समझें, उसको हम एप्लीकेशन बेस पर सोचें, हम उसको अपनी ज़िंदगी में उसका इतलाक़ कर सकें, उस पर अमल कर सकें। इसके ज़रिए एक बात ये भी समझाई गई है कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको गहराई के साथ पढ़ें, उसको समझें, एक नुक्ते को दूसरे नुक्ते से मिलाने की कोशिश करें। चूँकि साइंस एक अमली चीज़ है, इसलिए हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उस पर अमल करने के लिए हमें राहें निकालना चाहिए, नए मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। यहाँ पर इकाइयों के ताल्लुक़ से बताया गया है। अलग अलग निज़ामों में अलग अलग इकाइयाँ होती हैं। ये भी इससे पहले आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अलग अलग इकाइयों के दरमियान में क्या रब्त होता है, उनके दरमियान में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, बताया गया है। कुछ बॉक्सेस को हाईलाइट किया गया है जिसमें बुनियादी मालूमात को बहुत ही वाज़ेह अंदाज में बताया गया है। अहम ज़ाब्तों को भी रंगीन खाकों में बॉक्सेस की शक्ल में बताया गया है।
آئیے اپنے دماغ پر زور دیں، جیسے خاکے ہم نے اس سے پہلے بھی واضح کیے کہ الگ الگ معلومات پر ہم کو غور کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ حل کردہ مثالیں بھی بڑی اہم ہیں۔ اگر آپ پچھلے امتحانات کے پرچے دیکھیں، سوالیہ پرچوں میں آپ کو حل کردہ مثالوں میں سے عبارتی مثالیں یا نومریکل پرابلمز مل جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تحت پھر یہاں پر ایک خاکہ دیا گیا ہے؟ یہاں پر جغرافیہ کے مضمون کی جو درسی کتاب ہے اس سے متعلق باتیں پیش کی گئی ہے، تو یہاں پر سائنس کے نقطے کو جغرافیہ کے ساتھ ملا کر دیکھا گیا ہے۔ جب ہم سائنس کی کتاب پڑھیں تو اپنے جغرافیہ کی درسی کتاب سے بھی آپ یہاں پر استفادہ کر سکتے ہیں۔ پھر حل کردہ مثالیں دی گئی ہیں۔ اگر آپ حل کردہ مثالوں کو حل کریں گے تو انشاءاللہ امتحان میں اس سے ہم کو بڑی مدد ملے گی۔ تو حل کردہ مثالوں کو بھی ہم اپنی کلاس ورک میں لکھیں، اپنی نوٹ بک میں درج کریں۔ آئیے اپنے دماغ پر زور دیں کا عنوان پھر سے آ گیا ہے۔ اس کے بعد ذرا سوچئے، یہ ایک بہت ہی دلچسپ عنوان ہے۔ یہاں کا ایموجی بھی جو بتا رہا ہے کہ وہ بہت ہی یہاں پر کیوریاسٹی میں مبتلا ہے۔ یہاں پر 2 سوالات دیے گئے ہیں۔ زمین کی ثقلی کشش نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اور دوسرا سوال ہے جی کی قیمت 2 گنا ہوتی تو کیا ہوتا؟ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہماری جو زمین کی ثقلی کشش ہے اسی کی وجہ سے ہم زمین پر ٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ورنہ ہمارے ساتھ کچھ اور ہی معاملہ ہوتا۔ تو اس پر ہم بہت غور و فکر کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے امیجنیشن کو بوسٹ اپ کرنے والی ایک چیز ہے۔ اس کا ایکسپلینیشن بھی آگے دیا گیا ہے۔ بتائیے تو بھلا، ایک بہت ہی دلچسپ چیز ہے۔ ذرا سوچئے، یہ بھی ایک بہت دلچسپ چیز ہے۔ تو یہ جو سائیڈ ہیڈنگز کی درسی کتاب میں دیے گئے یہ ہمارے لیے غور و فکر کو پروان چڑھانے والے، ہمارے اندر غور و فکر کو پیدا کرنے والے سائیڈ ہیڈنگز ہیں۔ اس کو ہم ذرا بھی سرسری نہ لیں بلکہ تفصیل سے اس کو پڑھیں، سمجھیں۔ کمیت اور وزن کے درمیان جو فرق ہے وہ اس باکس میں واضح کیا گیا ہے۔ ہائی لائٹڈ اس باکس میں وزن اور کمیت کو مثالوں کے ذریعے بہت ہی آسانی کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔ آپ جب درسی کتاب کا مطالعہ کرنے بیٹھیں تو ان باکسز کو بہت غور سے پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ ایک استاد کمرہ جماعت میں، کلاس روم میں جس طرح تفصیل سے سمجھاتے ہیں اسی طرح اس کتاب میں بھی طلباء کو گھر میں درسی کتاب سے پڑھنے میں آسانی کے لیے بہت ہی آسان انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ اگر کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے تو اس کو انڈرلائن کریں، اپنے استاد سے پوچھیں، اور ایک نوٹ بک میں آپ فہرست بنا سکتے ہیں سائنسی الفاظ کی جو آپ کو نہیں سمجھے ہوں، اور اس کی تفصیلات آپ اپنے استاد سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ سائنسی مضمون کو، سائنسی اصطلاحات کو بہت ہی گہرائی سے سمجھ سکیں گے۔ یہاں پر کمیت اور وزن کے درمیان میں فرق بتایا گیا ہے مثالوں کے ذریعے۔ آئیے دماغ پر زور دیں کہ پھر ایک مثال یہاں پر دی گئی ہے۔ یہاں پر 2 پوائنٹ دیے گئے ہیں، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ حل کردہ مثالیں پھر سے دی گئی ہے۔ میں یہاں پر پھر کہوں گا کہ حل کردہ مثالوں کو ایک نوٹ بک میں سالو کریں، سمجھیں۔ جس طرح استاد بورڈ پر سمجھاتے ہیں اسی طرح یہاں پر بھی حل کردہ مثالیں سمجھائی گئی ہیں۔ امتحان میں یہ پوچھی جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تحت یہاں پر آپ کو مزید معلومات دی گئی ہیں؟ یہاں پر ثقلی لہریں یا گریویٹیشنل فورسز، ویوز کسے کہتے ہیں یہ سمجھایا گیا ہے۔ یہ جو باکسز ہیں یہ بہت ہی سائنسی معلوماتی باکسز ہیں، اس کو سمجھیں۔ اب کتاب میں ہمارے پاس عمل کیجیے کے نام سے تجربات بتائے گئے ہیں آسانی کے ساتھ، جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر باکسز میں پھر مساوات کو واضح کیا گیا ہے، حرکت کی مساوات یہاں پر دی گئی ہے۔ سارے ٹیکسٹ کو پڑھنے کے بعد آپ ایک باکس میں موجود ضابطوں کو یا مساواتوں کو بآسانی یکجا کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی کتاب نوٹ بک میں نوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عنوان سے یہاں پر مزید سائنسی معلومات دی گئی ہیں، اور اس کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ جو کتاب میں عنوانات دیے گئے ہیں کشش ثقل کے تعلق سے، اس کے بارے میں آپ انٹرنیٹ سے یا دیگر ریسورسز سے آپ کس طرح معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ICT انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اور ساتھ ہی ساتھ سائنس، یہ دونوں کو آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں یہ بتایا گیا ہے۔ آپ انٹرنیٹ پر YouTube وغیرہ سے بھی یہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، اس کے حوالہ جات دیے گئے ہیں۔ کتاب کے آخر میں QR کوڈ بھی دیا جائے گا جس کی مدد سے آپ بآسانی اس کتاب کے آڈیو ویژول مواد تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب میں بہت ہی رنگین انداز میں سلیقہ مندی کے ساتھ بہترین دیدہ زیب ڈیزائن کے ساتھ ساری چیزیں دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کتاب کو، درسی کتاب کو اپنے لیے اہم سمجھیں، اپنے لیے استاد کی طرح سمجھیں اور اس کا گہرائی سے مطالعہ کریں۔ جو بات ہم کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو وہ اپنے استاد سے ضرور پوچھ لیں۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ تحفیر خاکہ دیا گیا ہے؟ سبق کے آخر میں ایک مشق دی گئی ہے جس میں سوالات دیے گئے ہیں۔ یہ مثال کے لیے سوالات ہیں، امتحانی پرچے میں پوچھے جانے والے جو سوالات ہوتے ہیں اس کی تیاری کے لیے دیے جاتے ہیں۔ تو مشق کے ان سوالات کو بھی ہم اپنی کتاب میں بیاض میں حل کریں، جیسا کہ ہم کلاس ورک میں ہم لکھتے ہیں سارے سوال اور جوابات۔ اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ صرف یہی سوال اور جواب ہے۔ یہ سوال اور جواب ایک نمونے کے لیے سوال اور جواب ہے۔ آپ سارے سبق کو تفصیل سے پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں اور اس میں سے آبجیکٹیوز بھی تلاش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ مشق میں جو سوالات دیے گئے ہیں ان کو حل کریں، اور اس کے ذریعے سے ایک کلاس ورک یا سوال اور جواب کی ہم کاپی بنائیں جس میں یہ سارے سوال اور جوابات موجود ہوں، تاکہ آپ آسانی کے ساتھ ریویژن کر سکیں۔ آخر میں یہ کیو آر کوڈ دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس کو اسکینر کے ذریعے سے اسکین کریں گے تو بورڈ کی جانب سے تیار کردہ جو آڈیو ویژول مواد ہے وہ آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ درسی کتاب کو پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ درسی کتاب ہی کامیابی کی شاہ کلید ہے، ماسٹر کی ہے۔ اس ویڈیو کو پسند آنے پر ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔